کہ اگر آپ کا اپنے حقیقت پر یقین نہیں ہے تو پھر آپ کی ظاہر آپ کی پریشانی ہونی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہم سب بددیانت ہیں؟ یہ موضوع ہے۔ تو دیکھیں، اس میں بات تو حقیقت ہے کہ ہم سب لوگ بددیانت بھی ہیں، اور اس کے خطرناک نتائج ہیں بددیانتی کے۔ عام طور پہ بھی، یعنی ہماری عام طور پہ زندگی میں اگر کوئی شخص ہے، اس کے پاس 10 لاکھ روپے کوئی رکھوا دیتا ہے بطور امانت کے کہ بھئی میں 10 سال بعد آؤں گا، تو وہ خرچ کچھ کر چکا ہوتا ہے، تو 10 سال بعد پھر وہ اس کے پاس تو کچھ ہوتا نہیں ہے۔ ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں، تو بددیانتی تو یہاں بھی اچھی نہیں سمجھی جاتی، اور امانت کی پاسداری ہونی چاہیے، ہوتی ہے، اور بہرحال لیکن جو میں امانت کی بات کر رہا ہوں یا بددیانتی کی بات کر رہا ہوں، خیانت کی بات کر رہا ہوں، امانت میں خیانت، خائن میں نے موضوع منتخب کیا ہے کہ کیا ہم سب خائن لوگ ہیں، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا اور جاننا چاہیے ہمیں۔ تو اصل میں ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ آج کا جو انسان ہے وہ اپنے آپ کو امانت، یعنی اس کے خیال میں ہمارے پاس کوئی امانت نہیں ہے۔ عام طور پہ جو یہ ایک تصور پہ کسی سے بھی آپ پوچھیں کہ بھئی کوئی امانت آپ کے پاس، کوئی ایک بھاری امانت رکھوائی گئی ہے، ایک عام سوال ہے، تو پہلے تو وہ آپ کو سر سے پاؤں تک دیکھے گا کہ بھئی یہ کیا سوال ہے، میں نے تو آج تک کوئی خیانت ہی نہیں کی، کون سی امانت؟ یعنی یہ سوال ہم سمجھ بھی نہیں پا رہے۔ اتنی اہم چیز جو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ وَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ یہ بار امانت جو تھی، یہ میں نے اس سے پہلے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی، تو وہ ڈر گئے اور اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ کس نے؟ قرآن کے حساب سے اللہ فرما رہے ان عرضنا الامانت، یہ امانت میں نے، جو انسان نے اٹھائی ہے، تو یہ اس سے پہلے میں نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کی، تو فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے انکار کر دیا اور ڈر گئے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ تو خیر میں زیادہ اس کی تفصیل نہیں کر رہا، لیکن امانت ہے۔ اب امانت کیا ہے؟ امانت الہیہ، کتابوں میں یہ لفظ آتا ہے، اللہ کی امانت۔ لیکن پہلے اپنی ذہنی کیفیت پر بھی ماتم کرنا چاہیے آج کے مسلمان کو، کہ یہ اپنے آپ کو کوئی ذمہ دار نہیں قرار دیتا۔ دیکھیں، امانت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ کے گھر کوئی 100 تولے سونا رکھوا دے، میں ویسی ایک بات کر رہا ہوں مثال سمجھنے کے لیے، 100 تولے سونا یا 200 تولے سونے کے زیورات کوئی رکھوا دے، تو وہ امانت پھر آپ ذمہ دار ہوتے ہیں، اس کے امانت کی ذمہ داری ہوتی ہے، پھر امانت کو سنبھالنا ہوتا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنی ہوتی۔ یہ عام جملے ہیں جو ہم عام کہ بھئی یہ تو فلاں کی امانت ہے، نہیں اس میں تو یہ عام جملے ہیں، تو لیکن امانت ایک اور بھی ہے، اور وہ اصل ہے، اور وہ ایک بہت بھاری امانت ہے، اتنی بھاری
کہ آسمان اور زمین اور پہاڑوں نے اس سے ڈر گئے، انکار کر دیا، نہیں یہ ہم نہیں کر سکتے۔ انسان نے اس کو اٹھا لیا، حملہ الانسان۔ تو اس بات کے کافی پہلو ہیں، لیکن میں اپنے موضوع کی طرف۔ اب امانت کیا ہے؟ کہ مقصد تخلیق کو سے انکار کرنے کی صلاحیت، پورا کرنے یا نہ کرنے کا اختیار، مقصد تخلیق کو۔ تو اختیار، بس یہ اختیار کہ مقصد تخلیق کو پورا کریں یا نہ کریں، اس کا اختیار۔ تو تمام مخلوقات نے تو انکار کر دیا۔ اب یہ امانت اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی، اس کو اختیار، یعنی اس نے اٹھا لیا، مطلب اس میں صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی تھی، تو تب اس نے قبول کر لیا۔ یہ ایک ضمنی جملہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں وہ صلاحیت موجود تھی کہ یہ امانت کو سنبھال سکے یا اس کی ذمہ داریوں کو نبھا سکے، اس میں اللہ نے وہ صلاحیت رکھی۔ تو ہر چیز کی صلاحیت ہوتی ہے، آسمان اور زمین اور پہاڑوں میں یہ صلاحیت نہیں تھی، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اور انسان میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہے، امانت کیا؟ اختیار نافرمانی کا، اطاعت نہ کرنے کا، مقصد کو پورا نہ کرنے کا اختیار۔ تو یہ یہاں پہ مطلب اس بات پہ غور کریں، امانت کہ جو آپ کو اختیار دے کے اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے، مقصد ہے، مقصد تخلیق ہے، اور وہ دنیا نہیں ہے۔ ایک بات تو اب یہ اختیار آپ کو دے دیا، آپ میں صلاحیت بھی رکھ دی اللہ تعالیٰ نے، آپ نے اسے قبول کر لیا۔ تو اب اگر آپ اس اختیار میں خیانت کریں گے تو پھر آپ وہ مقصد نہیں حاصل کر سکتے جس کے لیے آپ کو دنیا میں بھجوایا گیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں تھوڑا سا گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کو جاننا چاہیے، اس سے پہلے کہ آپ اختیار پہ بات کریں، آپ کو اپنی حقیقت کو جاننا چاہیے اور اس پر یقین کرنا چاہیے۔ صرف جاننا کافی نہیں ہے، صرف جاننا کافی نہیں ہے، اس پر یقین کرنا کہ ہاں میں وہ ہوں کہ جو نظر نہیں آ رہا، کہ ہاں میں وہ نہیں ہوں جو کہ نظر آ رہا ہوں۔ اس سے دیکھیں، اگر آپ کا یقین آ جائے تو پھر آپ کی ظاہر کے بارے میں پریشانی ختم ہو جائے گی، ہونی چاہیے۔ اگر آپ ظاہر کے لیے پریشان ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو نہیں پہچان پا رہے، تو اس لیے آپ کی ظاہر آپ کی پریشانی بن گئی۔ یہ میں نے آپ کو تھوڑی سا وہ سمبل بتا دی، علامت بتا دی کہ اگر آپ کا اپنے حقیقت پر یقین نہیں ہے تو پھر آپ کی ظاہر آپ کی پریشانی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ نے تو ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا۔ اب وہ پھر تو سارا معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ اگر ظاہر کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا، اپنے ظاہر کو یا آپ کے ارد گرد جو بھی ماحول ہے، تو اس کو اگر آپ نے حقیقت سمجھ لیا، تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ اپنی حقیقت سے بے نیاز ہو جائیں گے، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ پھر پریشان رہنا شروع کر دیں گے ظاہر کے بارے میں۔ ہر ایک کی پریشانی کے اپنے اپنے لیول ہیں، اپنی اپنی پریشانیاں ہیں۔ جو پیسے والے ہیں ان کی اپنی پریشانیاں ہیں، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، ان کی اپنی پریشانی صرف دنیا کی۔ تو ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ اگر آپ پریشان ہیں تو آپ اپنے آپ کو پہچان نہیں پا رہے،
اپنی حقیقت کو آپ نے فراموش کر دیا ہے، اپنی حقیقت کو جاننا نہیں چاہتے۔ اگر کوئی بتا دیتا ہے، یہ بھی ایک بات ہے، کیونکہ قرآن اور رسول نے تو بتایا ہے، تو آپ پھر اس پر یقین نہیں کرتے، تو یہ پھر مسائل پیدا ہوں گے، اور وہ مسائل پھر آپ سے حل نہیں ہوں گے۔ ڈور سلجھاتا ہوں لیکن سرا ملتا نہیں، ایک پریشانی حل ہوگی تو دوسری حل ہوگی تو تیسری، تو آپ بس یہاں تک کہ آپ امریکہ کے اگر صدر بھی بن جائیں تو پھر بھی آپ پریشان رہیں گے، اگر آپ پاکستان کے وزیر اعظم بھی بن جائیں پھر بھی آپ پریشان ہوں۔ میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ جو میں نے مثال دی ہیں آپ دیکھ لیں، کوئی پریشانی جس کے باڈی لینگویج سے پتہ چلتی ہے۔ ابھی امریکہ کا صدر گزرا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اس کی باڈی لینگویج سے پریشانی۔ ابھی آپ کے وزیر اعظم گزرے ہیں عمران خان، ان کی باڈی لینگویج، ان کے دل کا جو پریشانی وہ چہرے سے ظاہر ہوتی ہے۔ تصویریں دیکھ لیں آپ، تصویریں بتاتی ہیں، تصویریں بولتی ہیں پریشان۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم